السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے ہر مخلوق کو کچھ رائٹس عطا کیے ہیں، یعنی کچھ حقوق عطا کیے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے وہ بوڑھا۔ یہاں تک کہ اسلام نے جانوروں کو بھی بہت سارے رائٹس عطا کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں ہم وہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے جانوروں کو کیا حقوق عطا کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ نے اس اونٹ کو دیکھا کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ ایک ہو چکے تھے، یعنی اس سے زیادہ کام لینے کی وجہ سے اور اس کو صحیح ٹائم پر کھانا نہ دینے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر جو ہے وہ زیادہ ظلم و زیادتی نہ کرو، اور ان پر تبھی سوار ہوا کرو کہ لائق ہو، اس سے پہلے ان پر سوار نہ ہوا کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گدھے کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو جو نشان کیا گیا تھا، اس کے چہرے پر اس کے چہرے کو جو داغا گیا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے یہ عمل کیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ گدھا ایک ایسا جانور ہے جس کو پوری دنیا والے ایک بیکار نظر سے دیکھتے ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی یہ فرمایا چہرے پر اس کی نشانی کا داغ نہ لگایا جائے، اس کے چہرے کو خراب نہ کیا جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے مذہب اسلام نے صرف ظلم و زیادتی نہ کرنے کا حکم نہیں دیا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مذہب اسلام نے یہاں تک کہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص جانوروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، وہ تلاش کرتا ہے کنویں کو، اور وہ تلاش کرتے 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 اس کا وہ کنواں مل جاتا ہے، تو وہ اس کنویں میں جاتا ہے اور وہاں سے پانی کو پیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ جب وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پر وہ ایک کتے کو دیکھتا ہے کہ جو بےتاب ہو چکا ہے، جو بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے پیاس کے مارے۔ تو اس نے سوچا کہ جس طرح میں پیاسا تھا، میں نے پانی پی تو میری پیاس بجھ گئی، لگتا ہے اسی طرح یہ جانور، اس طرح یہی کتا جو ہے وہ بھی پیاسا ہے، اس کو بھی میں پانی پلا دیتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، وہ انسان اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے اور اس جانور کو پانی پلا دیتا ہے، یعنی اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس کی یہ نیکی، اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ اسی طرح وعید کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ کیونکہ اس نے ایک بلی کو پالا تھا اور اس نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور نہ اس کو وہ کھانا دیا کرتی تھی اور نہ ہی اس کو آزاد کرتی تھی، اس سبب سے جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا ان باتوں سے کہ ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جانوروں پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کو اگر ہم پالتے ہیں تو اچھے انداز میں ان کو کھانا کھلائے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے اوپر زیادہ سواری نہ کرے اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے سواری کروانے کی، تو ہمیں اس طرح ان کے ساتھ اچھے سے سلوک پیش کرنا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائے، اور ہم اگر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب عطا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں اور اچھے انداز میں جو ہے وہ اسلام کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔